बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 مارچ 16واں رمضان المبارک اور 2026۔ اس وقت میں زبیدہ مسجد کے حال میں کھڑا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابواب فکر و عمل کا ونگ جو اسلام آباد میں بنایا گیا وہ اور یہ زبیدہ مسجد سیکٹر C3 بحر انکلیو کی اس کی کیا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ دیکھیں، یہ ہماری زبیدہ مسجد ہے۔ یہ فیروز شاہ صاحب ہمارے کھڑے ہیں، میں بتاؤں گا کہ فیروز شاہ صاحب کا کیا کردار ہے۔ یہ زبیدہ مسجد بحر انکلیو اسلام آباد سیکٹر C3 کی سب سے خوبصورت اور اس وقت تک کی سب سے بڑی اور سب سے بلند جگہ پر موجود ہے۔ اس مسجد کو بننے میں 8 سال کا عرصہ لگا، جو ایک بہت طویل عرصہ ہے۔ یہ جگہ جو ہے آج سے 3 سال پہلے، یعنی کہ 5 سال پہلے ابتدائی طور پر اور 3 سال پہلے اس مقام پر ہم نمازیں ادا کرتے رہے۔ یہ 5 سال پہلے جب مسجد کا صرف ڈھانچہ تھا اور ہم نے ابتدا کی تھی نمازیں پڑھنے کے لیے، تو یہ جگہ تھی، یہ بالکل ویسے حال سا تھا۔ یہ اس کا وضو خانہ ہے، واش روم کا سامنے۔ یہ ہمارا شیر بیٹا جناب ہمارے جنرل سیکرٹری ابواب فکر و عمل کا صاحبزادہ ملک صاحب، یہ ہماری مسجد ہے سر۔ یہ ہمارا 5 سال سے دسترخوان لگ رہا تھا۔ پہلے کی پوزیشن کیا تھی اور اب کیا ہے، یہ بھی آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ یہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے سیکٹر C3 کے بالکل سامنے 260 کنال میں بننے والا دانی اسکول، 260 کنال میں بہت بڑا، اور اس پر مبینہ طور پر جو کہا جاتا ہے، سنا جا رہا ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈ یہاں پہ خرچ ہو رہا ہے۔ یہ جناب ہماری مسجد کا محراب والا، یہ ہماری سیکٹر C3 بحر انکلیو، اور یہ اس کا ڈبل روڈ۔ یہ مغرب کا سن سیٹ ہو رہا ہے، اب مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، روزہ کھلنے والا ہے۔ یہ جناب سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ دانی اسکول 260 کنال میں، جس پر 190 ملین پاؤنڈ عمران خان والے خرچ ہو رہے ہیں۔ یہ ہمارا جناب 2025 کے جناب سیکرٹری انفارمیشن جناب عرفان احمد خان صاحب ابھی ملے ہیں، باقی تفصیل میں بتاتے ہیں۔ ہم ناظرین کو یہ بتاتے چلیں کہ الحمدللہ میں نے جیسے شروع میں کہا تھا کہ بحر انکلیو کا باب فکر و عمل، یہ مسجد زبیدہ جو ہے نا، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اس کی مدت ٹوٹل 8 سال ہوئے ہیں۔ 5 سال جب پہلے یہ خادم ناچیز خالد منصور ایرانی یہاں پہ شفٹ ہوا تھا، تو سب سے پہلے ہم نے اس ڈھانچہ سا کھڑا تھا، صرف ڈھانچہ تھا، اس کے باتھ روموں میں اور باہر نماز پڑھ کے ابتدا کی تھی۔ پھر ہم نے آنے کے بعد 3 سال مسلسل ہماری ٹیم پوری نے ابواب فکر و عمل بحر انکلیو نے محنت کی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہاں کی سب سے بڑی خوبصورت جو ہے وہ
مسجد تیار ہوئی اور ہمارا جو 5 سال سے دسترخوان کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آج اس کا عروج یوں ہے کہ ہم پورا مہینہ افطار ڈنر کراتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ جناب یہ آج کا مینیو ہے جو ہے بریانی، یہ دردہ ہے، یہ جناب شربت، کھجوریں، پکوڑے، میٹھا، یہ دردہ، یہ پکوڑے اور یہ کھجوریں۔ ادھر سے پکوڑے پارسل کسی بندے کو نہیں دینے ہیں۔ یہ جناب لے رہا ہوں مہمان، ابھی مہمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، آہستہ آہستہ لوگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آ رہے ہیں۔ اور یہ ابھی دسترخوان یہ خالی ہیں، بھرتے جائیں گے۔ یہ جناب ہے باب فکر عمل کے 5ویں سال کے 2026 کے صدر جناب تصور اوان صاحب، اور یہ جناب رانا صاحب، یہ ہمارے 2025 کے صدر جناب باب فکر عمل سعید صاحب، اور یہ 2025 کے جناب سیکٹری انفارمیشن، اور یہ جناب ہمارے 2023 کے صدر صاحب کا محمد علی ملک صاحب، اور یہ عابد عبادی صاحب جی سیکٹری انفارمیشن 2026 کے۔ یہ ہمارے 2026 سے باب فکر عمل بحری انکلیو کے جنرل سیکرٹری، یہ دیکھیں، یہ سب جناب ہماری تنظیم کے عہدیداران جو ہے نا، خدمت خلق کے جذبے سے اپنی مددگار کے تحت ہر رمضان کو پورا مہینہ دسترخوان لگاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ 2001 میں ہم نے باب فکر عمل کا ونگ جو جس کی پہلی آلریڈی ہیڈ آفس کہہ لیں یا دوسرے ونگ جو ہیں اسلام آباد، ہری پور، راولپنڈی میں موجود ہیں، یہ ہمارا 5واں ونگ ادھر جو بنایا تھا ہم نے اس کے سے، اور اس کے شروع میں یہاں پہ جب میں آیا تھا تو اس کے شروع میں ہم نے 4-5 رکنی کمیٹی بنائی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 2001 میں، جس میں قمر صدیقی صاحب تھے، سید فیروز احمد شاہ صاحب تھے، ڈاکٹر امتیاز خان تھے، میں تھا، اور چودھری ریاض صاحب جو ہمارے باب فکر عمل کے چیئرمین ہیں وہ تھے۔ تو وہ ہم نے گفتابی حالات میں، جب کہ یہاں پہ ہم نماز پڑھنے کی بڑی مشکل تھی، ہم نے یہ دسترخوان رمضان میں اس کا ابتدائیہ کیا تھا، اور الحمدللہ اس کے بعد یہ دن بدن جو ترقی کرتا گیا، اور 3 سال کی مسلسل باب فکر عمل بحری انکلیو محنت کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی۔ تو یہاں سے نہ صرف یہ کہ دور دور سے لوگ آئے، بلکہ اس مسجد کے قاری جناب تنویر صاحب کا نام نہ لوں تو بڑی غلطی ہوگی مجھ سے، انتہائی پرسوز پرلطف آواز میں ان کی تعیناتی کے بعد ہم نے ان سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا، ان کی تلاوت سے، اور نماز کو 4 چاند لگائے، اور جب نماز پڑھتے ہیں تو سکون اور محبت بھی ملتی ہے الحمدللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جوگ در جوگ جناب لوگ آ رہے ہیں دسترخوان کے لیے، اور 400 سے لے کے تقریباً 800 بندے تک کا روزانہ دسترخوان کا بندوبست کیا جاتا ہے، جس میں سب سے مین کردار جو ہے، ویسے تو باب فکر عمل کے تمام عہدیداران اور ممبران کا اس میں بڑا حصہ ہے، لیکن بڑا حصہ جو ہے وہ ہمارے ملک رمضان جو 2026 کے جنرل سیکرٹری ہیں ان کا ہے۔ اس سلسلے میں جناب والا آپ کو بتاتا جاؤں کہ ہمارے سرپرست جناب میجر اشرف شاہین صاحب جو آج تھوڑے بیمار ہیں، نہیں آ سکے باہر، وہ چودھری ریاض صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں تنظیم کے، اور صدر جناب اس سال کے تصور اوان صاحب، اور جنرل سیکرٹری ملک رمضان صاحب، اور خزانچی جناب انیس احمد صاحب، اور اس کے علاوہ سیکرٹری انفارمیشن تاج عباسی کی کاوشوں محنتوں کا اگر ذکر نہ کروں تو انتہائی میں سمجھتا ہوں یہ کم ظرفی ہوگی۔ میں اب دل کی تھاک رہی ہوں فیض بانی تنظیم باب فکر عمل اسلام آباد کی طرف سے تمام عہدیداران کو، اور ان مسرت مہینے میں مسرت موقع کے اوپر افطار ڈنر کا اہتمام کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے۔